ویلکم بیک پیارے بچوں. تو جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کے دادا نے ان کو سرپرستی میں لے لیا. ان کے دادا ان کو بہت خیال رکھتے. کہیں نہ کہیں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے ایک بہت عظیم شخص بنے گا. وہ ان سے بہت پیار کرتے, ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے, ان کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں کہ ان کی وہ خاص جگہ جہاں پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, وہاں پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دیا کرتے تھے. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنے پریشان ہو گئے, اتنے اداس ہو گئے. اس کے بعد پتہ ہے انہیں کس نے اڈاپٹ کیا؟ ان کے چاچا نے. ان کے چاچا کا نام تھا ابو طالب. انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا. ان کے چاچا کا کیا نام تھا؟ ابو طالب. انہوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد اپنی سرپرستی میں لے لیا. کہتے ہیں کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شفقت ڈالی تھی. وہ ان کا خیال رکھتے. ابو طالب پتہ ہے کون تھے؟ وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے, وہ تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. تجارت کے لیے جیسے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, کنٹری سے باہر وزٹس کرتے ہیں, تو وہ بھی وہ وزٹس کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ شام جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب وہ شام گئے تو کیا ہوا؟ جب وہ شام گئے تو وہاں پہ ایک چرچ کے اندر سے ایک پریسٹ باہر نکلا اور اس نے نکلنے کے بعد کہا کہ یہ تمام لوگوں کا سردار بنے گا, یہ نبی ہے. انہوں نے کہا تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بچہ یہاں پر انٹر ہوا تو یہاں پہ ایسا کوئی پتھر نہیں تھا, ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس نے اس بچے کو سجدہ نہیں کیا. اور پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ میں ان کو ان کی مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں. مہر نبوت پتہ ہے کہاں تھی؟ مہر نبوت تھی ان کے شولڈر میں بیک سائڈ پہ, سارٹ آف ایک ایپل کی شیپ کے اندر ان کا جو گوشت تھا وہ ابھرا ہوا تھا, اس کو کہتے ہیں مہر نبوت. تو اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی تھا. جو اس سے پہلے پروفٹس آئے تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک ایسے پروفٹ اس زمین کی طرف آئیں گے کہ تورات کے اندر, انجیل کے اندر جو حضرت موسیٰ کی بکس تھیں, حضرت عیسیٰ کی بکس تھیں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اور پروفٹ آئیں گے اور ان کی نشانیاں یہ ہوں گی. تو انہوں نے ان کو پہچان لیا. پتہ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے واپس بھجوا دیں, انہیں آگے لے کے نہیں جائیں, کہ آگے اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور پھر انہیں واپس بھجوا دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے, جب وہ 20 سال کے تھے, تو کہا جاتا ہے کہ جنگ فجار ہوئی. جنگ فجار کے اندر قریش جو ان کا ٹرائب تھا اس کی لڑائی ہوئی کسی دوسرے ٹرائب کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑائے تھے, وہ اس جنگ کے اندر تیر چلایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آخر میں وہ اینڈ اپ ہو گیا, یعنی 20 ایئرس کی ایج کے اندر وہ وارز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا مکہ کے اندر, وہ یمن سے تجارت کا سامان لے کے آیا تھا. اس نے کسی کو بیچا. جب اس نے بیچا تو بیچنے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے قیمت ادا نہیں کی. جب قیمت ادا نہیں کی تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے دوڑ بھاگ کی اور انہوں نے ایک بڑا اچھا ایگریمنٹ بنایا. اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ مکہ کے اندر چاہے باہر سے کوئی شخص آئے گا یا کہیں سے بھی آئے گا, چاہے وہ مکہ کا ہو یا نہیں ہو, اگر وہ مظلوم ہوگا تو ہم سب قبیلے مل کے اس کی مدد کریں گے. اور نبی اکرم کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے. کہا جاتا ہے کہ بعد میں نبوت کے دور کے اندر بھی وہ کہتے تھے کہ وہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی پسند ہے. آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر سرخ اونٹ کیا تھے؟ سرخ اونٹ لائک BMW, مرسڈیز, لیموزین. ہمارے لیے جو BMW, مرسڈیز اور لیموزین امپورٹنس رکھتے ہیں نا, اس دور کے اندر سرخ اونٹ کی امپورٹنس یہ تھی. وہ سب سے اچھے والے اونٹ تھے, لوگ اسی پہ ٹریول کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں, ہمیں اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی ینگ ایج کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سوشل رسپانسبلٹیز کو سمجھتے تھے. ایسی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہو, کسی کی مدد چاہیے ہو, کسی مظلوم کی آہ بکا ہو, تو وہ جاتے تھے, وہ ہیلپ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے ایک انسان کے تحت. اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ علیہ السلام نے انہیں ایک آفر کی, اور وہ آفر یہ تھی کہ وہ ان کا سامان لے کے تجارت کے لیے جائیں. آپ کو پتہ ہے ان کی کریڈیبلٹی کیا تھی اس جگہ پہ؟ ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ وہ صادق ہیں اور وہ امین ہیں. جب وہ بزنس کرتے ہیں تو وہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے, کوئی پرابلم نہیں ہوتے. وہ جس کے پارٹنر بنتے ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا ہمیشہ سے. ان کی ڈیلنگ بہت فیئر تھی اور کلین تھی. حضرت خدیجہ بھی ایک جو تھیں تجارت کرتی تھیں, تو انہوں نے سنا تو انہیں بہت امپریس ہو گئی سننے کے بعد. تو پیارے بچوں, حضرت خدیجہ نے بھی ان کو ٹریڈ کی آفر کی, اور اس ٹریڈ آفر کے جواب میں انہوں نے کیا کیا, وہ گئے یا نہیں گئے, انہوں نے ایگریمنٹ کیا یا نہیں کیا, یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل کے ایپیسوڈ میں. تو پیارے بچوں, آج کی اسٹوری میں آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کیا کوئی بتانا چاہے گا مجھے؟
ان کی پرسنالٹی سے کیا سمجھایا کہ ان کی کیا پرسنالٹی تھی, وہ کیا کرتے تھے, وہ کن چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, ان کا انٹرسٹ کس طرف تھا. جی بیٹا بتائیے. وہ وارس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. جی ہاں, انہوں نے ایک وار میں پارٹیسپیٹ کیا اتنی ینگ ایج کے اندر. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت بہادر انسان تھے, وہ جنگجو بھی تھے, ان کو لڑنا بھی آتا تھا, ان میں شجاعت تھی, ان میں دلیری تھی. اور کیا سمجھ آیا اسٹوری سے؟ مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ صادق اور امین بھی تھے. بالکل صحیح. وہ لوگ انہیں صادق اور امین کے نام سے بلاتے تھے, یعنی کہ لوگ آ کے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. ان کے پاس کچھ بھی مہنگی چیز ہوتی تھی, امپورٹنٹ بلانگ, کیا ہوتی ہے مہنگی چیزیں, آپ کے پیسے ہو سکتے ہیں, آپ کا گولڈ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ایسی چیزیں, تو لوگ آ کے آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے. جب واپس لینے آتے تھے تو کیا ان کو وہ اسی حال میں ملتی تھی؟ جی. تو پیارے بچوں, مجھے یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام کیا تھا جنہوں نے ان کو دودھ پلایا اور شروع کے دنوں میں پالا؟ دائی حلیمہ. جی ہاں, شاباش. ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. ان لوگوں کا پروفیشن کیا تھا؟ قبیلہ قریش کا پروفیشن کیا تھا؟ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ تجارت. کیا کیا کرتے تھے؟ تجارت. کیا وہ رسپیکٹیبل تھے؟ جی جی. کیا ان کی لوگ عزت کرتے تھے؟ اچھا, ان کی لوگ عزت کیوں کرتے تھے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہ حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے, حاجیوں کو ہوسٹ کرتے تھے؟ حاجیوں کو ہوسٹ کرنا عزت کی بات ہے. جی. حاجیوں کو ہم کھانا کھلائیں گے تو ثواب ملے گا. جی. جی ہاں ملے گا. کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حضرت عبداللہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ. نبی اکرم کو ان کے دادا کی وفات کے بعد کفالت میں کس نے لیا تھا؟ ان کے چچا نے. ان کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. شاباش. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں نے اس اسٹوری کو بہت غور سے سنا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس اسٹوری کو آگے بھی بہت دلچسپی سے سنیں گے, کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف ان کے انیشل ڈیز کو ڈسکس کیا ہے. یہ قصہ بہت طویل ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ہمارے اگلے پارٹ کے اندر. تو پیارے بچوں, آج ہم نے جس پیغمبر کی اسٹوری کو سٹارٹ کیا وہ ہم سب کے لیے انتہائی محترم ہیں. ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا, یعنی کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری سمجھ میں آئی ہوگی, اور ہم اس کا دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے جاننا کہ ان کی لائف ہسٹری کیا تھی. اگر ہم جانیں گے ہم تب فالو کریں گے اور تب جنت پا سکیں گے. تب تک کے لیے آپ کی حساشہ رملہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.